السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک اہم ٹاپک لے کر آپ لوگوں کے سامنے حاضر ہوں، جسٹس فار گلناز۔ لو جہاد کے نام پر سینکڑوں ڈیبیٹ کرنے والی دلال میڈیا، گودی میڈیا، بہار ویشالی کانڈ پر خاموش ہے۔ لو الگ ہے، جہاد الگ ہے، دونوں جو ہے آگ اور پانی ہے، لیکن دلال میڈیا دونوں کو ملا دیتی ہے۔ جہاد پوتر لفظ ہے، اس کا معنی سمجھتی نہیں، اسلام کے اندر کیا کنسپٹ ہے معنی نہیں معلوم، لیکن ملا دیتی ہے اور بدنام کرتی ہے۔ آئیے میں آپ کے سامنے اس بیچاری کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں جس کا نام ہے گلناز، جو اب دنیا میں نہیں رہی۔ دلال میڈیا، گودی میڈیا کیا سماج کا آئینہ ہے؟ سب کو انصاف کے ساتھ دیکھتی ہے۔ فلمی دنیا کے اگر کسی کو کھانسی آئے تو نیوز چینل میں ہیڈنگ بن جائے، اور کسی غریب کے ساتھ پریشانی آئے، دنیا سے چلا بھی جائے تو ہیڈنگ نہیں بنتی۔ کیا انصاف کا پیمانہ یہی ہے؟ میڈیا کب انصاف کا پیمانہ بنے گا؟ ہر ایک کے لیے کام کرے گا؟ دل دہلا دینے والی گھٹنا میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ بہار کے ویشالی ضلع کی رہنے والی گلناز خاتون، ابا کا نام ہے محمد مختار، گھر ہے رسول پور حبیب، چندر پور ننکار، تھانہ دہسری، ویشالی، بہار۔ دو لڑکے گلناز خاتون کو پریشان کرتے ہیں۔ گودی میڈیا اس لیے بیان نہیں کر رہی ہے کہ نام ہے گلناز خاتون، سمجھ ہی گئے آپ۔ دو لڑکے گلناز خاتون کو پریشان کرتے ہیں، ایک کا نام ہے ستیش کمار، دوسرے کا نام ہے چندن کمار، رسول پور حبیب کے رہنے والے ہیں، چچیرے بھائی ہیں دونوں۔ گلناز خاتون سے زبردستی کرتے ہیں کہ تم میرے ساتھ شادی کرو، شادی نہیں کرو گی تو جان سے مار دوں گا۔ وہ کہتی ہے کہ ہم دونوں کا دھرم تو الگ ہے، سماج میں کیا ہوگا، مرنے کے بعد میں اللہ کو کیسے منہ دکھاؤں گی، اللہ والی ہے وہ، مجھے مرنے کے بعد میرے اللہ کو منہ دکھانا ہے، وروध کرتی ہے۔ ایک مرتبہ گلناز خاتون بازو میں کچڑا پھینکنے جاتی ہے، دونوں لڑکے چلے آتے ہیں، مٹی کا تیل کروسین ڈالتے ہیں، آگ لگاتے ہیں، ماچس مار دیتے ہیں، بیچاری جلنے لگتی ہے۔ گلناز خاتون کی چھوٹی بہن لوگوں کو بلاتی ہے، لوگ جمع ہو جاتے ہیں، جب تک بیچاری جل چکی ہے۔ شیام لال اور ان کی ٹیم جو ہے بولیرو پر رکھ کر لے جاتی ہے ہاسپٹل، بالاجی بجرنگی ہاسپٹل حاجی پور لے جاتی ہے۔ 30/10/2020 یعنی 30 اکتوبر 2020 کو بالاجی ہاسپٹل میں ایڈمٹ کی گئی، لیکن جل چکا ہے زیادہ حصہ۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ریفر کیا جاتا ہے پٹنہ PMCH میں ریفر کیا جاتا ہے۔ وہاں جانے کے بعد 15 نومبر 2020 کو گلناز خاتون کا انتقال ہو جاتا ہے، وہ جلنے کی وجہ سے مر جاتی ہے۔ ایک بچی مر گئی، جلا دی گئی، کسی منتری نے ایک بیان بھی نہیں دیا۔ کتنی مہیلا منتری ہے جو مہیلا کے لیے آواز اٹھاتی ہے، کتنے منتری آواز اٹھاتے ہیں، نہ میڈیا میں آیا نہ منتری نے آواز اٹھائی۔ گلناز خاتون بھی بھارتی ناری ہے، بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ یہ نعرہ سب کے لیے ہے۔ انصاف کا پیمانہ یہی ہے۔ مظفر پور کانڈ ہوا تھا، کتنی بچیوں کے ساتھ مسئلہ تھا، سرکار سے ہم آگرہ کرتے ہیں انصاف سب کے ساتھ ہو۔ گلناز خاتون کی چھوٹی بہن اور ان کے گھر والوں کو پریشان کیا جا رہا ہے، دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ اس کے بعد معلوم ہے آپ کو کیا ہوا؟ پٹنہ کے اندر کارگل چوک پہ لاش کو لے کر لوگوں نے جب پردرشن کیا ہے، پرشاسن کو ہوش آیا ہے اور ان لوگوں نے کہا ہے کہ انصاف ملے گا۔ انصاف ملے گا بولنا آسان ہے، انصاف دکھنا بھی چاہیے۔ اس لیے ہم بھارتی ہونے کے ناطے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ گلناز خاتون کو جسٹس ملے۔ 2020 پھر سے نتیش حکومت سے ہم آگرہ کرتے ہیں کہ بھارت کی جو بھی ناری ہے ان کو انصاف ملے، چھوٹی بچی کو بھی انصاف ملے، بڑی کو بھی انصاف ملے، ہر ایک کو انصاف ملے، چھوٹے کو انصاف ملے، بڑے کو انصاف ملے، اور انصاف دکھنا بھی چاہیے۔
خود اپنی تعریف کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. جسٹس فار گلناز. اسی پیغام کے ساتھ میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.